42 کے قریب جو ہیں ہم نے پی ایم بنائے ہیں، اس میں مکمل باڈیز بھی ہیں اور جو پیکٹس ہمیں باڈیز ریسیو ہو رہے ہیں یا بونز ریسیو ہو رہے ہیں جو کہ کسی خاص جگہ سے ریسیو کیے جا رہے ہیں، ہم ایسے پیکٹ لے رہے ہیں اور ان پہ سیمپلنگ کی جا رہی ہے۔ 60 کے قریب لوگ ہمارے پاس آئے جن کے ہم نے ریفرنس سیمپلز لیے اور وہ کراچی یونیورسٹی میں ہم نے جمع کروا لیے۔ 10 کے قریب ہمیں رزلٹس ملے ہیں، ڈفرینٹ بونس ہیں، ڈفرینٹ باقیات ہیں، تو ان کو اوبیسلی آپ ایک باڈی کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ سانحہ گل پلازا سے شہر کراچی کی فضا سوگوار، آگ سے جل کر جان گنوانے والوں کی تعداد 33 ہو گئی، 86 افراد تاحال لاپتہ۔ واقعے میں جاں بحق 15 افراد کی شناخت کر لی گئی۔ بزنائن فلور کی ایک دکان سے 20 سے 25 باقیات ملی، تمام باقیات کراکری کی دکان سے ملی۔ سی پی ایل سی شناخت سیل کے سربراہ عامر حسن کا دعویٰ، ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا، ہماری کوشش ہے جلد از جلد لاشوں کی شناخت بھی ممکن ہو۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی میڈیا سے گفتگو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 70% ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ برابر میں موجود رمپا پلازا عارضی طور پر بند، ایس بی سی اے سے رمپا پلازا کے نقشے اور دیگر دستاویزات طلب کر لی گئی۔ گل پلازا کے ملبے سے اب لاشوں کی بجائے باقیات مل رہی ہیں جن کی حالت انتہائی خراب ہے۔ ان باقیات میں ٹوٹی ہوئی انسانی ہڈیاں اور ٹوٹے ہوئے دانت ملے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے پاس اب تک 2 دکانوں سے 21 باقیات لائی گئی ہیں، کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ 21 لاشیں ہی ہیں یا کتنے افراد کی باقیات ہو سکتی ہیں۔ آج صبح سے سول اسپتال میں صرف باقیات ہی لائی گئی۔ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہونے کے باعث ڈی این اے کے لیے سیمپل بھی نہیں لیے جا سکتے۔ ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہونے سے باقیات ورثہ کے حوالے کرنے میں شدید مشکلات ہیں۔ کرپٹو آئی اے آئی اور آئی ٹی کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان الحمدللہ مشکل حالات سے باہر آ چکا ہے۔ پاکستان کو اب برآمدات کے میدان میں بھی کامیابی سمیٹنی ہے۔ ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان پویلین میں وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ کانکنی اور معدنیات کے میدان میں کامیابی سے داخل ہو چکے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ پالیسی ریٹ 22.5% سے کم ہو کر 10.5% ہو گیا۔ پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی کے وسیع مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم کا سالانہ اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کے ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات، ابھرتی معیشتوں کو درپیش چیلنجز اور اقتصادی استحکام کے تحفظ کے لیے باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی سربراہ کو پاکستان میں میکرو اکنامک اشاریوں پر بہتری سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا مالیاتی نظم و ضبط، محصولات میں اضافے، پائیدار ترقی کے لیے حکومت پاکستان کے عزم پر زور، ایم ڈی کی پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ورلڈ اکنامک فورم 2026 کے موقع پر ڈیووس میں پاکستان پویلین کا افتتاح۔ پاکستان کی معاشی صلاحیتوں اور سٹارٹ اپس کی جدت کو سراہا گیا۔ سٹارٹ اپس معاشی ترقی اور جدت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور حکومت نوجوانوں کی زیر قیادت کاروبار کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے کاروباری مواقع عالمی سطح پر اجاگر کیے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے الیکشنز ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ الیکشنز ترمیمی ایکٹ 2026 فوری طور پر نافذ العمل۔ رکن قومی اسمبلی شازیہ تمری کی جانب سے پیش کیے گئے بل کی منظوری کے بعد الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 9 میں ترمیم، لفظ سپریم کی جگہ فیڈرل آئینی عدالت شامل کر دیا گیا۔ سیکشن 66 میں ترمیم کے ذریعے دائرۂ اختیار میں فیڈرل آئینی عدالت شامل، اور اسی طرح سیکشن 104 میں ترمیم کے تحت الیکشن تنازعات میں فیڈرل آئینی عدالت کا کردار شامل کیا گیا۔ الیکشنز ایکٹ کے سیکشن A104 میں بھی فیڈرل آئینی عدالت کو شامل کرنے کی شک منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کو اثاثوں کی تفصیلات شائع نہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔
18वीं तरमीम से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज हो गई। बयान पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। कल ख्वाजा आसिफ ने सानिया गुल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल। कहा कि मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए गए, हर तजर्बे के साथ मुल्क को आधा किया गया। वफाक से दरख्वास्त है कि तजर्बा करना बंद करें। वफाकी वज़ीर कानून आजम रज़ी तारर ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। बोले हमारी ज़ाती आरा होती हैं, उन्हें ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए। हर फैसला पार्लियामेंट की रजामंदी से होता है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन रज़ा नकवी का क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा की खिदमात को खराज तहसीन। वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। अमली इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कमेटी में शामिल। काबिल अमल सिफारिशात पेश करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुल्क की सालमियत तरक्की खुशहाली के लिए दुआएं। हुकूमती इक़दामात से बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के लिए जदीद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस BKC बोगी को मौसर सिक्योरिटी इक़दामात करार दिया गया। पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर तारीफ। रेलवे ट्रैक्स की 24 घंटे निगरानी, जदीद कैमरों की तनसीब और सिक्योरिटी स्टाफ की फराहमी यकीनी। मुआसर सिक्योरिटी इक़दामात से बलोचिस्तान के अवाम का रेलवे सफ़र पर एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को बताया कि हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मुशीरों का तकर्रुर करेगी। डॉलर बॉन्ड, यूरो बॉन्ड और पहली बार पांडा बॉन्ड के इजरा पर गौर कर रहे हैं। अफरात ज़र सिंगल डिजिट में आ गया है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने क्रेडिट रेटिंग बेहतर की। ज़र मुबादला के ज़खायर माली साल के अख्ताम तक दरामदाद के 3 माह के बराबर होने की तवक्को। मौशी माहिरीन के मुताबिक बॉन्ड मार्केट में वापसी आलमी सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का वाज़ेह इशारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग में जदीद कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। नई कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। आरजी पीस मेकर भी लगाए जाएंगे। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज का अस्पताल का दौरा, प्री और पोस्ट प्रोसीजर वार्ड, एंजियोग्राफी वार्ड, जदीद ऑपरेशन थिएटर और फार्मेसी का मुआयना किया। वज़ीर आला की अमराज़े क़ल्ब के मरीजों की अयादत, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। DHQ जंग में कैथ लैब का क़याम खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की तकमील आखिरी मराहिल में है। दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। गुर्बत और वसाइल की कमी की वजह से आवाम इलाज नहीं करा सकते थे। 6 माह जंग तरक्की याफ्ता शहर का मंजर पेश करेगा। ख्वाहिश है कि पंजाब के हर ज़िले में दिल का अस्पताल हो। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में सरकारी खरीदारी के अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए एक अहम कदम उठा लिया। तमाम महकमों में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का निफाज लाजमी करार। सिंध पब्लिक ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंध पब्लिक रूल्स 2010 में हालिया तरमीम से आगाही के लिए कराची में खुसूसी और इंटेंशन सेशन मुनक्किद किया गया। सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2010 में हालिया तरामीम का मकसद अमली चैलेंजेस का हल, वजाहत में इजाफा और जवाबदेही को बेहतर बनाना है। चेयरमैन सेप्रा ज़ियाउल हसन लंजार का खिताब। कहा, इन तरामीम के जरिए खरीदारी के तरीक़ों को हुक्मरानों की उभरती ज़रूरियात और बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों से हम आहंग किया गया है।
سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK کے متعدد اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی گئی۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا اور اس سے ملحقہ علاقے شامل ہیں۔ مری اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ KPK کے اضلاع چترال، دیر، سباش، شانگلہ، کوہستان، ناران، کاغان اور گلیات میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ بارشوں کے باعث سڑکوں پر پھسلن، ٹریفک میں مشکلات اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی ہے۔ مظفر آباد میں تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا شاندار آغاز۔ چیمپئن شپ 20 جنوری سے 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ مختلف ٹیموں کے میچز میں نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ تقریب میں سیکٹر کمانڈر ISPR اور آزاد کشمیر کے مشیر احمد صغیر بطور مہمان خصوصی شریک رہے۔ شرکاء نے کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کے لیے مثبت مواقع پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ پاک فوج نوجوانوں کی تربیت اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت سندھ کا مارچ 2026 میں ننگر پارکر میں تھر جیپ ریلی کرانے کا فیصلہ۔ حکومت کا تھر جیپ ریلی سندھ گیمز میگا اسپورٹس ایونٹ کے انعقاد سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت وزیر کھیل اور امور نوجوانان سندھ سردار محمد بخش خان مہر نے کی۔ سندھ حکومت کا تھر جیپ ریلی ننگر پارکر میں مارچ کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ۔ وزیر کھیل محمد بخش خان مہر نے کہا کہ تھر جیپ ریلی کا ٹریک 92 کلومیٹر کی بجائے 150 کلومیٹر تک توسیع دے دی گئی ہے۔